اسٹروک یعنی فالج ایک ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں دماغ کی بلڈ سپلائی کسی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے. دماغ کو پورا خون نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے دماغ کے سیلز مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ جیسے دایاں بازو، دائیں ٹانگ یا بایاں بازو یا بائیں ٹانگ یا خدا نخواستہ پورا جسم فالج کا شکار ہو سکتا ہے. اور ایکسٹریم کیسز میں اگر فالج کو فوری طور پہ کنٹرول نہ کیا جائے اور پہلے چند گھنٹوں میں مریض کو فوری طور پہ ہاسپٹل نہ پہنچایا جائے تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی عمر کے افراد یا ذیابیطس کے مریض یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض وہ کون سی احتیاط کر سکتے ہیں باتھ روم جاتے وقت جس سے وہ فالج کے حملے سے بچ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے یا دل کے مریض انہیں قبض سے بچنا چاہیے. عموماً شوگر کے مریضوں میں قبض زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنتوں کے گرد جو اعصاب لپٹے ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں شوگر کی زیادتی کی وجہ سے. اگر شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، جیسے جسم کے باقی حصے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اور ہاتھ پاؤں نمنس کا شکار ہوتے ہیں یا سن ہوتے ہیں، اسی طرح آنتوں کے گرد جو اعصاب لپٹے ہوتے ہیں وہ بھی پراپرلی کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مریض کی آنتوں میں حرکت اس طرح پیدا نہیں ہوتی جس طرح عام لوگوں کی آنتوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے باتھ روم جاتے وقت. اور قبض کی وجہ سے مریض زور لگاتا ہے باتھ روم میں، اور زور لگانے کی وجہ سے جو دل کی بلڈ سپلائی ہے اور برین کی یعنی دماغ کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ یا خدا نخواستہ اسٹروک یا فالج کا حملہ ہو سکتا ہے. تو قبض کے لیے شوگر کے مریضوں کو اپنی شوگر کنٹرول میں رکھنی چاہیے. نمبر 2، فائبر کا استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں اور ایکٹیو رہیں، اس سے قبض نہیں ہوگی. اگر زیادہ مسئلہ ہے تو قبض کے لیے دوائیں دستیاب ہیں جو کہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جا سکتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ باتھ روم میں بیٹھ کر زور نہیں لگانا ایسے مریضوں کو تاکہ فالج کے حملے سے بچ سکیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سڈن چینج آف باڈی ٹیمپریچر. اب یہ کس طرح ہوتا ہے؟ مریض باتھ روم میں نہانے کے لیے گیا، شاور کھولا، سر پہ فوراً پانی ڈالا اور پتہ چلا کہ خدا نخواستہ مریض کو فالج کا حملہ ہو گیا ہے. سڈن چینج آف باڈی ٹیمپریچر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے کہ پہلے پانی پاؤں پہ ڈالا جائے، ٹانگوں پہ ڈالا جائے، پھر پیٹ اور سینے کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد آہستہ آہستہ چہرہ گیلا کریں اور پھر شاور کے نیچے پوری طرح آ جائیں. اس سے سڈن چینج آف باڈی ٹیمپریچر نہیں ہوگا. پانی کے ٹھنڈے یا گرم ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے. فوری طور پر اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی یا گرم پانی ڈال لیں گے تو جسم اس کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جسم کے بلڈ پریشر میں فوری طور پر تبدیلی آتی ہے جو کہ فالج کے حملے کا باعث بن سکتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہ احتیاط صرف کریں کہ ایک دم شاور کے نیچے نہ چلے جائیں، بلکہ پہلے جسم کے باقی حصوں کو سر کے علاوہ گیلا کریں اور اس کے بعد سر کو گیلا کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ نہاتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بزرگوں کو، خاص طور پہ کپڑے تبدیل کرتے وقت بھی، کہ وہ گرنے نہ پائیں. سلپ ہونے کی وجہ سے فریکچرز کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور دوسرا، اگر خدا نخواستہ ہیڈ انجری ہو جائے، ہیڈ ٹراما جسے کہتے ہیں، تو پھر دماغ کی جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ رپچر کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے دماغ میں ہیمریج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے. تو یہ چند احتیاطیں ہیں کہ کانسٹیپیشن یعنی قبض نہ ہونے دیں. نمبر 2، سڈن چینج آف باڈی ٹیمپریچر یعنی کہ نہانے کا جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر اچھا ہونا چاہیے اور اس کو ایک دم سے اپنے سر پر نہ ڈالیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ گرنے سے احتیاط کریں. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، اگر آپ کے گھر میں شوگر کے، ہائی بلڈ پریشر کے اور دل کے امراض میں مبتلا کچھ مریض ہیں تو آپ ان تک یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح فالج کے حملے سے بچ سکتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.